محترم حاضرین، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم نے تراویح میں مکمل 26واں پارہ سنا ہے۔ کل سورۃ الجاسیہ کا حصہ رہ گیا تھا۔ سب سے پہلے آج ہم اس کو سمجھیں گے۔ جاسیہ کسے کہتے ہیں؟ جاسیہ کہتے ہیں انسان کا ایسی حالت میں بیٹھنا یا ایسی حالت میں کھڑا ہونا کہ اس کا پورا وزن گھٹنوں پر ہو، گھٹنوں پر بیٹھا جائے اور گویا کہ وہ کھڑا بھی نہیں اور بیٹھا بھی نہیں، اس طرح بیٹھنے کو جاسیہ کہتے ہیں۔ اس صورت کا نام اس لیے جاسیہ رکھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں قیامت کا منظر کھینچا ہے کہ ہر انسان کل قیامت کے دن اس حالت میں میدان حشر میں بیٹھے گا یا کھڑا ہوگا گھٹنوں پر، اور اس کی نگاہیں نیچے ہوگی اور اس کے دل میں ایک فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا۔ اور اس کے آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو اس کو وہ فکر لگی ہوئی ہوگی کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے یا گناہوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا، اس کا نام سورہ جاسیہ اسی لیے رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر دو چیزیں اہم ہیں، ایسی تو ہر چیز اہم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، تو اس میں اس کی ذات ہی کا نفع مقصد ہوتا ہے۔ یعنی ہم اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ دوستوں ہم کو ہی ملنے والا ہے۔ لہٰذا اچھا کام کرنے والا کبھی یہ نہ سوچے کہ لوگ مجھے دیکھیں، یا پھر کبھی یہ نہ سوچے کہ میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں، لوگوں پہ مہربانی کر رہا ہوں۔ نہیں، جو بھی اگر لوگوں سے بھی اس کا تعلق ہے، جیسے ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ بھی دوستو اس کا فائدہ گھوم کر کے ہمارے پاس ہی آئے گا۔ اگر دنیا میں نہ بھی آیا تو آخرت میں اس کا نفع ہماری ہی ذات کو ملنے والا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ جو شخص کوئی برائی کرے تو اس کا وبال اسی پر پڑنے والا ہے۔ تو انسان جب بھی کوئی اچھا کام کرے یا برا کام کرے تو اس کو پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ اچھائی میرے ہی طرف لوٹ کر آنے والی ہے اور یہ برائی بھی میرے ہی طرف لوٹ کر آنے والی ہے، لہٰذا میں اچھائیوں میں اپنی غرض سمجھ کے اس اچھائی والے کام کو کروں اور برائیوں سے بچ جاؤں۔ بہرحال آج ہم نے سب سے پہلے سورۃ الاحقاف کی تلاوت سنی ہے۔ احقاف کسے کہتے ہیں؟ احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں نا، جو دیکھتے ہیں ہم ڈیزرٹ کے اندر بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں، ریت کے پہاڑ ہوتے ہیں، اس کو احقاف کہتے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر قوم عاد جہاں پر رہتی تھی وہ ایسے ٹیلوں والے مقامات پر رہتی تھی، اس کا ذکر ہے، اس کے لیے سورت کو سورۃ الاحقاف کہا گیا ہے۔ اب اس صورت کے اندر ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے دعوت کی محنت کر کے لوٹ رہے تھے، اور ہم کو معلوم ہے کہ طائف کے اندر بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکامی ملی تھی۔ وہاں کے جو سردار تھے، جو وہاں کے بڑے تھے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غلط جوابات دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب بات چیت کی، اللہ کی طرف بلایا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کو نبی بنا کر کے بھیجے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح دوستو سرداروں نے اور بڑے لوگوں نے جو کام کیا، اسی طرح وہ عوام تھی طائف کی، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم ڈھائے۔ ایسے لائن لگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جلد از جلد ہماری بستی سے نکل جاؤ، اور اوباش لڑکوں کو ایسا لائن لگا کر کے کھڑا کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اٹھتا تھا اور وہ پتھر مارتے تھے اور چھڑاتے تھے، اور عجیب عجیب جو ہے انہوں نے حرکتیں کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بہت ہی غمگین حالت میں لوٹے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ واقعہ مشہور ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا تاکہ طائف والوں کو ان کی کرتوت کا مزہ چکھا سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرشتہ آیا تھا اس نے کہا کہ آپ کہے تو میں طائف کے پہاڑوں کو، طائف جو ہے پہاڑوں کے درمیان ہے، ان پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں، یعنی عذاب کی ایک شکل بتائی اس نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہیں تو کم سے کم ان کی اولاد یہ اللہ کے دین سے جڑیں گے، میری بات کو مانیں گے۔ لہٰذا ہوا ایسا ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان کی اولاد کا ذکر کیا تھا۔ آگے چل کر دوستو اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ محمد ابن قاسم جو ہندوستان میں آئے ہیں اور ہماری ہدایت کا سبب بنے ہیں، وہ قبیلہ ثقیف سے ہی تھے، طائف سے ہی تھے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا نہ کرنا اور عذاب میں ان کو مبتلا نہ کرنا، یہ ہمارے لیے کیا بن گیا؟ رحمت کا ذریعہ اور ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے اندر ایک واقعہ بیان کر رہے اللہ رب العزت کہ اللہ کے نبی نے طائف میں محنت کی، لیکن وہاں پر بظاہر فائدہ نہیں ہوا، لیکن طائف سے لوٹتے وقت مقام نخلا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ تو وہاں پر جناتوں کی ایک جماعت نے پہلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اور جناتوں کی جماعت نے پہلی بار اللہ کا کلام سنا۔ جب اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے فجر کی تو جہری آواز سے پڑھا رہے تھے، تو ان لوگوں کو بہت دنوں سے تشویش تھی کہ دنیا میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا آنا بند ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے، اللہ کے نبی کو جب نبوت ملی ہے، تو جناتوں کا آسمانوں پر جانا آنا بند ہو گیا۔ اس سے پہلے جنات آیا کرتے تھے، اس کے بعد یہ رول بن گیا کہ جہاں جنات دکھا، کوئی شیطان دکھا تو فرشتے اس کو جو ہے تارا پھینک کر کے مارتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ٹوٹتا ہوا تارا، اور بعض لوگ اس سے جو اپنی منتیں مانگتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ جو تارا جو جاتا ہے وہ شیطانوں پہ برسایا جاتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا جناتوں کے اندر ایک کھلبلی تھی کہ ہوا کیا ہے، ہم کو اوپر جانے کیوں نہیں مل رہا، ہم کو خبریں سننے کیوں نہیں مل رہی۔ تو جناتوں کو سب سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام پر جس طرح سے کلام نازل ہوتا تھا اسی طرح کا کلام ہے۔ لہٰذا جناتوں کی ایک جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا ہے اور اپنی قوم میں جا کر، جناتوں میں جا کر کے دعوت والا کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے محنت کی طائف پر اور اثر ہوا جناتوں پر۔ اس دور سے جنات بھی
دین محمدی کو فالو کرنے لگ گئے، اور وہاں سے ایک بنیاد پڑی کہ اللہ رب العزت نے جناتوں کو ہدایت دی، کیونکہ دوستو اعمال کے جو مکلف ہیں وہ انسان اور جنات ہیں، ان کے علاوہ کوئی مخلوق اعمال کی مکلف نہیں ہے۔ بھیڑ بکری جو چرند پرند یہ سب ہے مخلوق ہے، لیکن یہ اعمال کے مکلف نہیں ہے۔ اللہ نے جس چیز کو ان کو کرنے کا حکم دیا وہی کر رہے ہیں، وہ ان کو اختیار نہیں ہے، انسان کو اور جنات کو اختیار ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف یہاں پر اشارہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک چیز یہاں پر یہ بیان کی، کیونکہ یہ بالکل شروع زمانے میں صورت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک ہی گھر کے اندر مکہ میں ایک ہی گھر میں باپ کو ماں کو ہدایت مل جاتی تھی اور بیٹا جو ہے ان کے خلاف ہو جاتا تھا، یا پھر ایک ہی گھر میں بیٹے کو ہدایت مل جاتی تھی اور ماں باپ اس کے خلاف ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیچ میں رہ کر چلنے کو کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ کو ہدایت نہیں ملی، تم کو ملی ہے تو اللہ کا فضل ہے، تو لہٰذا تم اپنے ماں باپ کے اکرام میں کمی مت کرو، ان کو اپنا دشمن مت سمجھو، ہاں اگر وہ دین سے تم کو روکتے ہیں تو ان کی بات مت مانو، لیکن ان کی بے ادبی نہ کرو، اس چیز کو یہاں پر سمجھایا گیا۔ اور اسی طرح اگر تم جو ہے اپنے بچے کو دیکھ رہے ہو کہ وہ بے دین ہے تو اس پر بھی تشدد مت کرو، اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے قوم عاد کے حالات کو بیان کیا، جس کو اللہ رب العزت نے خوب طاقتیں دی تھی، خوب ان کو صلاحیتیں دی تھی، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کے عذاب میں وہ مبتلا ہوئے، اور کس طرح سے عذاب آیا اس کو ذکر کیا ہے، اور ان کے گھروں کا ذکر کیا ہے، اسی لیے احقاف اس کو کہا جاتا ہے۔ آگے سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ سورہ محمد کا نام کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں چند جگہوں پر آیا ہے، اس کے بعد سورہ فتح میں بھی آیا ہے، تو یہاں پر پہلے ہی سورت کے شروع ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ محمد کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو دین کی محنت پر ابھارا گیا ہے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو تمہارے لیے جہاد اور قتال کا حکم ہے، اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کے یہاں پہ الفاظ تو یہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن دوستو اللہ کی ہم کیا مدد کریں گے؟ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، یعنی ہم دین کی محنت کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری تمام ضروریات کو پورا فرمائے گا، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جنت کا ایک منظر کھینچا ہے کہ جنت کے اندر جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہوں گی، جیسے دودھ ہوگا، شراب ہوگی، پانی ہوگا، شہد ہوگا، تو یہ لمیٹڈ نہیں ہوگا، یہ ان لمیٹڈ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دودھ کی نہریں ہوگی، یہ ٹاکی نہیں ہوگی دودھ کی کہ 200 لیٹر 300 لیٹر، نہر ہوں گی، دودھ بہتا ہوگا، جتنا استعمال کرنا ہے کرو۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا نا، ایک شخص نے پوچھا بھی تھا سوال اسی رمضان میں کہ جنت میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو وہاں پہ بور نہیں ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت نے دوستو جنت کی نعمتیں ایسی بنائی ہیں کہ اس کو آپ جو ہے استعمال کرتے رہو، اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی لذت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور ہماری خواہشات میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ دنیا کے اندر اگر آدمی خواہشات کو پورا کرنے لگ جائے تو خود تکلیف میں آ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے افطاری رکھی ہوئی ہے، 20 آئٹم رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم نے سوچا کہ سب دبا کے کھاتے ہیں تو دوسرے دن روزہ رکھنے کے لائق ہم نہیں رہیں گے، لیکن جنت میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جنت میں تو ایسا مسئلہ ہے کہ انسان کھائے گا اور جو ہے ڈکار آئے گی، پسینہ آئے گا، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جنت کا جو مسئلہ ہے نا دوستو، یہ ان لمیٹڈ والا ہے، یہاں پر دودھ کی نہریں ہے، لیٹر کے حساب سے نہیں ملے گا، ان لمیٹڈ ملے گا۔ شہد بھی ایسا جس کو فیس نہیں آئے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور شراب ایسی جس سے دماغ خراب نہیں ہوگا، جس سے ہمیشہ لذت آئے گی، اس سے نشہ نہیں آئے گا، اس سے لذت آئے گی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا کہ جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایسی چیزوں میں انٹرسٹ رکھنا چاہیے کہ میری جنت بن جائے، میری آخرت بن جائے، اس چیز کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر ایک دھمکی دی اللہ رب العزت نے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے صورت ہے تو اللہ کے نبی کے مشن پر ہر امتی کو اترنا چاہیے، یعنی دعوت والے مشن پر، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے مشن پر، اور اپنی آخرت بنانے والے مشن پر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ دین کی محنت نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو کھڑا کرے گا، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گی۔ اللہ رب نے یہ فرمایا، اللہ رب العزت تم کو ہٹا دے گا، تمہارے جگہ پر تم جس کو دین کا دشمن سمجھتے ہو، تم جس کو مسلمانوں کا دشمن سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے گا، اور پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ دوستو آج ہمارے اندر کتنی کمیاں ہم کو معلوم ہے، ہم اگرچہ مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کے دین کی تمام چیزیں احادیث ہے، لیکن ہمارے میں اتنی کمیاں ہیں دوستو، اللہ معاف کرے، ایسا وقت نہ آئے کہ اللہ ہم کو ہٹا کر کے جن لوگوں کو ہم اللہ کے دین کا دشمن سمجھتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور پھر وہ ہمارے سے آگے بڑھ جائے۔ ہو رہا ہے دوستو، یہ ہو چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو اس سے سبق لینے والا بنائے۔ آگے چل کر سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ سورہ فتح کے اندر جو فتح کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کامیابی سے کسی کو سرفراز کر دیں۔ تو سورہ فتح کب نازل ہوئی؟ یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو 6 سال گزر گئے، اس میں جنگ بدر، جنگ احد، بہت ساری چیزیں سامنے آئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا، یہ حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے ہیں نیند سے تو صحابہ کو کہا کہ ہم کو عمرہ کی تیاری کرنا ہے، چلو جو عمرہ کو آنا چاہتے ہو آئے میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، صحابہ نے احرام باندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 لوگ تھے۔ اب سب لوگ عمرہ کے لیے نکلے۔ جب اہل مکہ کو یہ پتہ چلا کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عمرہ کے لیے آ رہے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، اس میں وہ ہار چکے تھے، اور وہ ہمیشہ ہی چاہتے تھے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا حدیبیہ کا ایک مقام تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام میں قیام کیا تو ان کی طرف سے لوگ آئے، مکہ والوں کی طرف سے، کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اور ہمارا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہے، آپ اگر عمرہ کے لیے مکہ میں آئیں گے تو ہم آپ پہ حملہ کر دیں گے۔ اب دونوں طرف سے بات چیت ہوتی رہی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا. حضرت عمر کو بھیجا گیا تو حضرت عمر نے کہا نہیں عثمان کو بھیجو, ان کے اچھے تعلقات بھی ہیں اور اسی طرح یہ بہت ہی باوقار شخصیت ہے, ان کی بات ان کو جلدی سمجھ میں آئے گی. لہٰذا مشرکین مکہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں تو وہ باقی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت باوقار شخصیت تھی, مکہ والوں کے ذہنوں میں ان کی بہت عزت تھی. تو انہوں نے ان کو فوراً پہنچے برابر یہ آفر دیا کہ بات چیت تو ہوتے رہیں گی, آپ عمرہ کر لو. یعنی مشرکین کے ہر باتوں میں جو ہے چال ہوتی ہے. یہاں پر حضرت عثمان کو کہہ رہے کہ عمرہ کر لو آپ, اور اللہ کے نبی کو وہاں پہ روک کے رکھے, آپ عمرہ کرنے نہیں دیں گے تاکہ فوٹ ہو جائے آپس میں. تو حضرت عثمان بھی جو ہے عثمان تھے, انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی کو عمرہ کرنے تم لوگ نہیں دے رہے تو میں کیسا عمرہ کروں, میں عمرہ نہیں کروں گا. تو اب ان کو جو ہے بالکل جل بھج گئے, بولے ایسا بولتے ہو. بہرحال حضرت عثمان کو انہوں نے نظر بند کر لیا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر سب صحابہ کو جمع کیا اور ایک بیعت کی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اور بیعت یہ کی کہ اب جو ہے اگر یہ بات سچی ہے, عثمان کو انہوں نے قتل کیا ہے, کیونکہ سفیر کو قتل کرنا, امبیسیڈر کو قتل کرنا کسی بھی قوم کے نزدیک یہ اچھی بات نہیں ہے, تو ہم مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, لیکن ان سے جو ہے حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے. لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ بیعت کر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ تھا, ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. لہٰذا اللہ رب العزت تو صرف ان کے جذبات کو دیکھنا چاہتا تھا. جب مشرکین کو یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساتھیوں نے ایسی جو ہے بیعت کی ہے تو فوراً ڈر گئے اور حضرت عثمان کو ریلیز کر دیا ان لوگوں نے. بہرحال اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بات یہاں پر بگڑ سکتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہبری میں اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ صلح کر لو. کیا کر لو, ٹھیک ہے اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے, ہم آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں گے. اور وہاں پر مشرکین سے صلح کی گئی. اس صلح کے اندر بھی بڑے نفع تھے, وہ بعد میں سمجھ میں آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ جو تھے وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آ گئے تو اب ہم صلح نہیں کریں گے, ہم تو بس لڑیں گے یا مریں گے یا عمرہ کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں کسی حکمت کے تحت بول رہا ہوں. لہٰذا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ بات. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ تھی, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسا نہیں کہ آپ کے نافرمان ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کرنا کیا ہے, تو آپ ایک کام کیجئے, آپ جو ہے عمرہ کا احرام کھول دیجئے, تو صحابہ خود بخود آپ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام کھولا ہے تو صحابہ نے جو اپنے بالوں کو, جب احرام کھلے گا اس کا مطلب یہ بال کھلیں گے جب تو یہ ہوگا نا کہ احرام ختم ہوگا, جب ہم حلال ہوں گے, تو صحابہ نے اتنی جلد بازی کی اللہ کے نبی کے احرام کھلنے کے بعد احرام کھلنے میں کہ بہت سارے صحابہ کے سروں میں زخم آ گیا, اتنے زور زور سے انہوں نے اپنے بالوں کو نکالا. بہرحال شرطیں طے ہوئی اور شرطوں کے اندر بظاہر مسلمانوں نے دب کر صلح کی. ایک صلح کا اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مکہ آ گیا اسلام چھوڑ کے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے, اور اگر مکہ والوں میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ جانا چاہتا ہے اور چلا گیا تو مدینہ والے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے. یہ صحابہ پر بہت شاق گزری چیز. تو صحابہ نے کہا یہ بھی تو دب کر ہم صلح کر رہے ہیں, اللہ کے نبی فرمایا ہونے دو, جو ہو رہا ہے ہونے دو, اس کا پتہ بعد میں چلے گا آپ لوگوں کو. لہٰذا ایک واقعہ اس طرح پیش آیا اس کے اندر کہ ایک صحابی, ایک شخص جو پہلے اہل مکہ میں سے تھے, وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے یہ صلح کے بعد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہماری ڈیل ہے, ڈیل از ڈیل, تم واپس جاؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے یہ طے کیا نا کہ ہم مدینہ سے واپس بھیج دیں گے, مکہ بھیجیں گے یہ تو نہیں ہے نا. بولا ایسا نہیں ہے, آپ تم کو جدھر جانا ادھر جاؤ, لیکن مدینہ میں نہیں رہ سکتے تم. تو انہوں نے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک پڑاؤ ڈالا. اب بہت سارے لوگ دن بدن مسلمان ہوتے ہوئے آ رہے تھے, ان کو مدینہ سے واپس بھیجا جا رہا تھا, ان کی ایک ٹکڑی بن گئی وہاں پر. اب جب مکہ والوں کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے تو ان پہ حملہ کرتے تھے وہ لوگ. ہم اللہ کے نبی نے ہم کو نہیں کہا ہے لیکن ہم ہمارے حساب سے کریں گے ابھی. بہرحال ایسا کرتے کرتے مکہ والے اتنے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جو ہماری ڈیل کے اندر یہ پوائنٹ تھا اس کو کینسل کرو, ان کو آپ اندر لے لو, مدینہ میں لے لو. بہرحال اس طرح سے کئی سال گزر گئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں جب جنگ بند ہو گئی مشرکین کی طرف سے, تو اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت کے خطوط کو دوسرے ممالک میں پہنچانے کا راستہ کھل گیا. قیصر اور کسریٰ کے پاس یعنی ایران کے بادشاہ کے پاس اللہ کے نبی نے خط بھیجا, حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا, اسی طرح رومن امپائر کے پاس بھیجا. یہ جو موقع ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکہ سے باہر اس دور میں دعوت پہنچی. یہ صلح کی برکت تھی. اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے شروع میں ہی بتا دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دے دی ہے. یہ صلح حدیبیہ جو دب کر ہو رہی ہے لیکن یہ درو مت سے فتح کی ایک جو ہے کڑی ہے, یہ آپ کو آگے چل کے فتح ملنے والی. لہٰذا مشرکین کی طرف سے وہ جو ڈیل ہوئی تھی اس کے اندر کچھ پوائنٹس طے ہوئے تھے, ایگریمنٹ بنا تھا, تو مشرکین کی طرف سے کچھ ہے نا سستی ہوئی, کچھ چیزوں کو انہوں نے توڑا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر جو ہے فاتحانہ طور پر داخل ہوئے, اور وہ خوشخبری فتح مکہ کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کیے مکہ کو انہوں نے فتح کر لیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ والے جو ظلم و زیادتی کا شکار بنائے ہوئے تھے مسلمانوں کو, وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آ گئے. تو یہ فتح کی خوشخبری سورہ فتح کے اندر بتائی گئی. سورہ قاف شروع ہوتی ہے, اس میں آخرت کے منظر کو خوب اچھی طرح سے کھینچا گیا ہے. مشرکین کہتے تھے ہم مر جائیں گے, مٹی بن جائیں گے, تو واپس کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ تم پہلے, اب تو تمہارا کچھ سیمپل ہے نا, تم کو پہلے ہم نے بنایا تھا سیمپل بھی نہیں تھا, تو پہلے بنانا مشکل تھا کہ اب بنانا مشکل ہے؟ کوئی بھی چیز دوسری مرتبہ بنانا مشکل ہے, پہلی مرتبہ پہلے ہم نے آسانی سے بنا دیا, یہ زمین و آسمان بنا دیا جس میں ہم تھکے بھی نہیں, تو دوسری مرتبہ تم کو بنانے میں ہمارے لیے کیا مشکل پیش آئے گی؟ لہٰذا اس بات کی فکر مت کرو, اس بات کی فکر کرو کہ اگر تم جو کیلکولیشن اور اندازہ لگا رہے اگر غلط ہو گیا اور ہونے ہی والا ہے تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ بہت بڑا رسک لے رہے ہو تم لوگ. یہ چیز اس صورت کے اندر سورہ قاف کے اندر سمجھائی گئی ہے. سورہ حجرات بھی پڑھی گئی فجر میں انشاءاللہ. سورہ حجرات کے اندر بہت مضامین ہیں ہمارے معاشرے کے لیے, ہم کو رہنا کیسا ہے اور کس چیزوں کے ذریعے سے امت میں جوڑ پیدا ہوتا ہے اور توڑ سے کیسا بچیں. انشاءاللہ آج فجر کے اندر ہم اس کو مکمل سنیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.